الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان رحم دل ہیں. اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہی اوصاف تورات میں لکھے ہیں اور انجیل میں ان کے اوصاف اس طرح ہیں گویا وہ ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور وہ کھیتی دیکھنے والے کو اچھی کرنے لگی. وہ کھیتی دیکھنے والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا دل جلائے. اور جو لوگ ان میں سے ایمان والے ہیں نیک اعمال کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا، ان حجازی غازیوں کو شہسواروں کو سلام۔ جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے، ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام۔ جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا، حق کی خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام۔ جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں، ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام۔ ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی، ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام۔ ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے، گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام۔ ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی، دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام۔ دین کی خاطر نہ کمتر فکر مال و جان کی، دین کی خاطر نہ کمتر فکر مال و جان کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی، رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ ہمارے پاکستان کے ضلع میاں والی کے ایک بزرگ شاعر گزرے ہیں، تخلص ان کا کمتر تھا، خان محمد کمتر۔ یہ نظم جو میں نے پڑھی ہے یہ انہی کا کلام ہے، لیکن اس کے حوالے سے ایک بات میں کر دوں۔ اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں سورہ نام کی آیت نمبر 54 میں یوں فرمایا ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل السلام علیکم۔ میرے پیغمبر، جب آپ پر وہ لوگ ایمان آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لا چکے ہیں، یعنی مومن بن چکے ہیں صحابہ، فقل السلام علیکم، تو آپ ان پر کہیں کہ آپ پر سلام ہو۔ یہ سلامتی بھیجنے کا، سلام کرنے کا حکم خالق کائنات نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا ہے کہ ان صحابہ کو جب آپ کے پاس آئیں تو کہ السلام علیکم۔
السلام علیکم. اس لیے یہ کمتر مرحوم جو ہیں انہوں نے یہ شاعرانہ کلام بڑا ہی خوبصورت ہے. یقیناً مجھے تو بہت اچھا لگا ہے اور آپ کو بھی اچھا لگا ہوگا. سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. میں طبیعت میری خراب بھی رہی ہے اس ہفتے میں، لیکن سوچتا رہا کہ میں آگے رمضان مبارک بھی آ رہا ہے اور پھر ہمارا اساسی مسئلہ جو ہمیشہ رمضان یا رمضان سے پہلے شعبان میں شروع ہوا کرتا ہے اور کئی مہینوں تک چلتا ہے. اگر اللہ کی توفیق شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس دفعہ بھی رہے گا. میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ کیوں نہ یہ وقت جو ہے ان مقدس انسانوں کے تذکرے میں صرف کر دیا جائے جن کی اہمیت اس قدر ہے کہ خالق کائنات اپنے پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان کو سلام کرو. فقل السلام علیکم. زندگی نے اگر ساتھ دیا تو بہت سارے منظوم کلام ہیں جو ان مقدس انسانوں کی مدح و منقبت کے اندر کہے گی. انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ابھی مجھے اچانک ایک خیال آیا، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، اب جانتے ہیں کہ غزوہ احزاب بھی کہلاتا ہے، یعنی بہت ساری جماعتیں اس میں شامل ہوئی تھیں. کفار بڑے شان و شوکت سے آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے. اس نسبت سے احزاب کہلاتے ہیں. لیکن مسلمانوں میں سے ایک صحابی، اللہ کی کروڑ ہار رحمتیں ان پر ہوں، ان کے مشورے پر صحابہ کرام نے خندقیں کھودی کہ دشمن اس خندق کو پار نہ کر سکے. اور وہ ان کی تدبیر اس قدر خوبصورت کامیاب ہوئی کہ واقعتاً دشمن ان خندق کو پار کر کے مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکا. آپ حضرات جن کو اللہ نے اپنے گھر کی زیارت نصیب کی ہے، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو بار بار نصیب کرے اور مجھے بھی. آپ گئے ہیں اس مقام پر، جب بھی کوئی مسلمان جاتا ہے تو ان جگہوں پر پہنچتا ہے. میں نے وہ صورت بھی دیکھی جب 7 مسجدیں تھیں تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر، لیکن پھر اس کے بعد وہ ساری کی ساری مسجدیں مسمار کر کے ایک بڑی مسجد بنا دی گئی. البتہ پہاڑی کی پر ایک مسجد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منسوب ہے، وہ اس طرح ہے. جو مسلمان بھی جاتا ہے اس مسجد میں، بڑی مسجد کے اندر جو نوافل وغیرہ پڑھنے ہوتے ہیں، لیکن اس پہاڑی پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب مسجد ہے اس میں ضرور جاتے ہیں. اور آپ یقیناً گئے ہوں گے، مجھے بھی اللہ نے توفیق دی ہے. اللہ پاک بار بار وہاں کی حاضری نصیب کرے، قبول فرما لے. یہ مقام ہے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کا. مشکل گھڑی تھی، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. وہاں سے جب اللہ نے کامیاب و کامران مسلمانوں کو واپس بھیجا، مدینہ طیبہ میں پہنچے. جو مسلمان پہلے پہنچ چکے ہوں گے یقیناً انہوں نے بھی اپنے ہتھیار وغیرہ اتار دیے ہوں گے، تھکاوٹ تھی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے اور آپ کو بھی تھکاوٹ تھی، وہی صورتحال وہاں بھی تھی. ایک دم اللہ کے فرشتے جبریل امین آئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار کھول دیے. صاحب فرشتوں نے تبھی ہتھیار نہیں کھولے
اور بتا دیا کہ آپ نے آگے جانا ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ سب صاحب بہت تھکے ہوئے لوگ آپ اندازہ کریں. اللہ اکبر، کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام سنا کہ کسی نے ہتھیار نہیں کھولے، آگے جانا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر صحابہ کرام کتنے بھی تھکے تھے انہوں نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان تھا کہ وہاں پہنچ کر عصر کی نماز پڑھنی ہے. تھوڑا سا فاصلہ تھا. ایک یہودیوں کا سردار تھا حارث بن ابی زرار، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی جمعیت کو، اپنی قوت کو متحد کر رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ اللہ کو تو پتہ ہے. اللہ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دینے کے لیے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جا کر کہہ دو ہتھیار نہیں کھولنے. سبحان اللہ. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا حکم سننے کے ساتھ ہی صحابہ کرام کو پیغام دیا کہ جائیں آگے. چنانچہ صحابہ کرام نے فوری طور پر حکم کی تعمیل کی. ایسی کوئی نظیر پیش کی جا سکتی. کئی دن کے تھکے ہوئے، اپنے بیوی بچوں سے الگ، بھوک اور پیاس جو صحابہ کرام کو ایسے وہ اوقات میں ہوتی تھی تو الگ معاملہ ہے. لیکن صحابہ کرام اللہ کے پیغمبر کا فرمان سننے کے بعد جس نے ہتھیار کھولے تو پھر ہتھیار باندھ لیے، چل پڑے. بنو قریظہ ایک قبیلہ ہے، تھوڑے سے فاصلے پر کہہ لیجئے، اس وقت گاڑیاں تو تھی نہیں، یہاں سے کہہ لیجئے کہ مرید کے یا اتنے فاصلے پر ہوگا، کیونکہ میں وہاں گیا نہیں، اس وجہ سے پوری تفصیل بتا نہیں سکتا. لا یصلین احدکم الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص نماز عصر کی نہ پڑھے مگر بنی قریظہ میں پہنچ کر پڑھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو کر سیدہ کائنات ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں، اور ایک اور زوجہ مطہرہ بھی، ان کو لے کر چل پڑے. اللہ کی شان دیکھیں. صحابہ کرام جب وہاں سے چلے تو منزل تک پہنچنے سے پہلے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو کہنے لگے نماز تو پڑھ لیں. کچھ دوسرے صحابہ نے کہا حضور نے فرمایا تم نے سب نے جا کر بنو قریظہ میں عصر کی نماز پڑھنی. اس معاملے میں صحابہ کے درمیان میں رائے کا اختلاف ہو گیا کہ انہوں نے کہا نماز قضا نہ ہو جائے. انہوں نے کہا نماز حضور نے فرمایا کہ وہاں جانا ہے تو جانا ہے، وہاں جا کے نماز پڑھیں گے. چنانچہ بعض صحابہ کرام نے راستہ ہی نہیں پڑھ لی اور بعض نے وہاں جا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی اس بات کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا. سبحان اللہ. صحابہ کیا لگ تھے. پہنچتے ہی صحابہ کرام نے بنو قریظہ کے کچھ املاک جانوروں پر قبضہ کر لیے، کچھ آدمیوں کو پکڑ لیا، مرد اور عورتیں، بچے. بعض کتابوں میں آتا ہے کہ جو گرفت میں آئے ان کو قتل بھی کیا. قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام وہاں پہنچے اور نے حضور کے حکم کی تعمیل کی، اور تقریباً 200 گھرانے بنو قریظہ کے لوگوں کے مرد اور عورتوں کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا، اور باقی جو جانور اور دوسری چیزیں تھیں وہ الگ ہیں. ان جو افراد جن کو گرفتار کیا تھا ان میں
بنو قریظہ کے سردار جناب حارث بن ابی زرار، ان کی بیٹی بھی تھی جو بعد میں ام المومنین بنی، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ خیر، یہ جتنی چیزیں بھی تھیں ان کو تقسیم کیا گیا، اور ایک صحابی ہیں سیدہ جویریہ، ان کے حصے میں آئیں، صفوان نام ہے ان کا۔ ان کو پتہ چل گیا کہ یہ سردار کی بیٹی ہیں، اللہ پاک نے عقل بھی دی تھی، شکل بھی دی تھی، بہت خوبصورت۔ عمر میں عائشہ صدیقہ فرماتی بڑی حسین اور جمیل اور بڑی دانا۔ انہوں نے اس آدمی جن کے حصے میں آئی تھیں اس کے ساتھ مکاتبت کر لی۔ مکاتبت کا مطلب معاہدہ کر لیا کہ اتنے پیسے آپ کو دیے جائیں گے اور آپ مجھے فارغ کر دیں۔ انہوں نے کہا مجھے ٹھیک ہے۔ اب یہ غلامی کی زندگی گزار رہے، ان کے پاس پیسے کہاں؟ باپ کے گھر میں ہوتی تو پھر وہ سب کچھ ہو جاتا۔ دانا اس قدر تھی کہ سیدھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، خدا کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں ان پر۔ کہنے لگی میرا نام جویریہ ہے، میں سردار حارث کی بیٹی ہوں جن پر چڑھائی کی تھی، جن کے افراد قتل کیے، جن کو افراد گرفتار کیا گیا، ان گرفتار ہونے والوں میں بھی ہوں، اور فلاں کے حصے میں آئی ہوں۔ مکاتبت میں کر لی، میں سردار کی بیٹی ہوں، میں اس کے گھر میں کنیز بن کر نہیں رہ سکتی، نہ ان کی بیوی بن کر رہ سکتی ہوں۔ میں نے آزادی لینی ہے، لیکن آزادی لینے کے لیے میں اپنے باپ کے ساتھ رابطہ کر نہیں سکتی، اس لیے آپ کی خدمت میں آئی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا کی کروڑہا رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کو ایک تدبیر بتاتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں، میں آپ کی غلامی کے بدلے میں جو مکاتبت ہوئی ہے، مکاتبت تحریری معاہدہ، میں اس کے پیسے ادا کر دیتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھے تو میں آپ کے ساتھ نکاح کر لوں۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس سے بڑی دنیا میں کوئی میری سعادت نہیں ہو سکتی۔ سنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتبت کے پیسے اس صحابی کو دے دیے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھیں۔ اسی اثناء میں ان کے والد جناب حارث ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کی بیٹی مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس ہے۔ ان کو آزاد کرانے کے لیے بہت سارا مال متاع اور اونٹ اور یہ اور وہ چیزیں لے کر آیا سردار حارث، لیکن 2 اونٹ بڑے خوبصورت تھے، ان کو کسی وادی میں چھپا دیا راستے میں آتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر یہ سارا اپنا مدعا عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 اونٹ کدھر ہیں؟ سبحان اللہ، صاحب وفی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سنتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، مجھے یقین ہے کہ خدا کے پیغمبر ہے آپ۔ یہاں میں آپ حضرات کو چلتے ہوئے کہہ دوں کہ حضرت حارث بھی صحابی ہیں۔ بہت سارے ہمارے احباب کو شاید یہ معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی لوگوں میں سے ابوبکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، اور کچھ لوگ عقل مند سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مانتے ہیں، لیکن حضرت حارث کے بارے میں معلوم نہیں۔ تو اس موقع کی مناسبت سے آپ حضرات کے علم میں آ جانا چاہیے کہ حضرت حارث جو والد ہیں سیدہ جویریہ کے رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ بھی ایمان لیا، جیسے میں نے بتایا کہ جب حضور نے فرما دیا کہ وہ 2 اونٹ کدھر ہیں جن کو وہ چھپا کر آئے تھے، یہ ہے خدا کے سچے پیغمبر پر وحی کے ذریعے سارا کچھ ان کا شف ہو گیا، تو انہوں نے ایک پل نہیں لگایا، فوراً کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔
تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں میں جس طرح سیدنا صدیق اکبر مومن ہیں، فاروق اعظم مومن ہیں، سیدنا ابو سفیان مومن ہیں، اور جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صاحب ایمان ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو مطالعے کے ذریعے سے اس سے پہلے یا احباب کی تقریروں کے ذریعے سے یہ چیز معلوم ہو گئی ہوئی، لیکن میں بہرحال مناسب سمجھتا تھا کہ نبی معلوم ہو تو میں آپ حضرات تک اطلاع دے دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالیوں میں جناب حارث تھے، سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی، ایک سردار کی بیٹی تھی سیدہ جویریہ، اور اتنے عقل مند اور اتنی دانا کہ کہا نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر رسول اللہ نے کہیں جانا ہوتا تو نماز کے وقت مصلی پر بیٹھ جاتی، واپس آتے مصلی پر بیٹھی ہوتی، پھر عصر کے لیے رسول جاتا ہے، پھر واپس مصلی پر بیٹھی ہوتی۔ ایک کافر یہودی سردار کی بیٹی جو ایمان لائی تو ایسا ایمان لائی کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نوجوان تھی بالکل، اور ان کا جو خامن تھا وہ اسی غزوے کے اندر شروع میں قتل ہو گیا، یہ آ گئی، لیکن عقل مندی اور دانش مندی اللہ پاک نے اس قدر ان کو دے رکھی تھی کہ آپ ان کا تذکرہ پڑھیں تو حیران رہیں گے۔ ایک کافر سردار کی بیٹی ہے اور ایمان لائی تو اس انداز کے بڑے بڑوں کو کاٹ گئی۔ تو سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہیں، ام المومنین ہیں، اور ایک بڑے سردار کی یہودی سردار کی بیٹی ہیں، اور پھر یہودی سردار کو بھی اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو ان حضرت جویریہ کی وجہ سے جب پتہ چلا، وہ صحابہ کرام جن کو مال تقسیم کیا تھا، افراد تقسیم کیے گئے تھے، لونڈی غلام بھی اور اسی طریقے سے دوسرے مال و متاع بھی، جب یہ ایمان لے آئیں حضور کی زوجیت میں پہنچ چکی تو صحابہ کو جب پتہ چلا کہ یہودی سردار کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچ چکی ہیں اور حضور کے نکاح میں چلی گئیں، ان سب نے سارا سامان واپس کر دیا۔ یہ حضور کے خاندان میں جو سردار کی بیٹی آئی ہے، اس خاندان کے افراد کو، ان کے املاک کو ہم اپنے قبضہ میں نہیں رکھ سکتے، واپس کریں گے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں، کوئی عورت میں نے اپنے خاندان کے لیے اتنی مبارک نہیں دیکھی جتنی جویریہ تھی اپنے خاندان کے لیے۔ 200 خاندان سب کے سب ان کو آزادی مل گئی۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ ویسے میرے ذہن میں یوں تو مسائل بے شمار ہیں، ان کو چھیڑیں تو بہت بات لمبی بن جاتی ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کچھ چیزیں صحابہ کرام سے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، اور اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور آپ دانا لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، تعلیمی شہر کے باسی ہیں، سوچ بچار کے مالک ہیں، یقیناً آپ حضرات بھی اس طرح سوچتے ہوں گے۔ ہمارا پاکستان اس وقت ایک اسلامی ملک نہیں ہے۔ یہ بات بہت کئی احباب کو ہو سکتا ہے کہ اوپری سی لگے، یہ اسلامی ملک نہیں رہا۔ کسی زمانے میں ہوا ہو، مجھے نہیں یاد اپنی شعوری زندگی کے اندر کہ یہ اسلامی ملک، اگر اس میں تبصرہ کروں ہر پہلو سے تو آپ حضرات کو یقین اس کا اعتراف کرنا پڑے کہ بات درست ہے۔ ہمارے اس بر صغیر کے اندر ہندوستان ہندو قابض ہیں، وہاں مسلمان بھی ہیں، وہاں سکھ بھی ہیں، وہاں عیسائی بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، اور مختلف قومیں ہوں گی۔ اس واسطے اس کو سیکولر ملک کہا جا سکتا ہے،
یعنی ہر قوم اپنے اپنے مذہب پر عمل کر رہی ہے۔ میں جب ہندوستان گیا تھا تو اپنی آنکھوں سے میں نے بہت کچھ دیکھا۔ دلی کی جامع مسجد کا میں کئی دفعہ حوالات دے چکا ہوں۔ مغلوں کی نے بنائی ایک بادشاہی مسجد لاہور کی اور دلی کی مسجد، اس کا منظر بڑا خوبصورت ہے۔ یہاں تو بالکل مسجد کے سامنے تنگ سی جگہ پہ آگے شاہی قلعہ ہے، اس کی ٹوٹ پھوٹ جیسا بھی ہے، وہ بڑا خوبصورت منظر ہے۔ وہ بلندی پر ہے مسجد، تو اس سے باہر نکلیں تو بڑا دور تک شاہی قلعہ تک اتنا فاصلہ یقیناً ہے جتنا یہاں سے چیرنگ کراس تک یا اس سے بھی زیادہ، اور بڑا خوبصورت منظر ہے۔ تھوڑے سے فاصلے پر یہاں سے پینوراما تک کہہ لیں، یہ مال روڈ تک کہہ دیں، ایسے فاصلے پر ایک سفید قبر ملے گی، سفید، بڑی خوبصورت سفید اس کی چھتری ہے۔ وہ مولانا ابوالکلام آزاد ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ لیکن وہاں کے جو مسلمان ہیں دائیں بائیں ہندو ہیں، ہندوؤں کا کاروبار ہے، لیکن اس مسجد کے اندر وہاں کے مسلمان اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ میں پہلی نماز مغرب کے وقت ہم وہاں پہنچے، میرے ساتھ بہت سارے احباب تھے، ہماری اس مسجد کے منتظم تھے چودھری عبدالحکیم صاحب مرحوم بھی، اور بہت سارے احباب تھے۔ تو ہمیں پہنچتے ہی نماز ہو رہی تھی، مسجد کے اندر کوئی کسی صف میں جگہ نہیں ملی، اور ہمارا جیسا کہ اپنا ایک خیال ہوتا ہے کہ مسجدوں میں جگہیں تب نہیں ملتی جب جلسے ہوتے ہیں۔ اسی خیال سے میں نے وہاں کے جو مسلمان نماز پڑھ کے نکلے تو میں نے پوچھ لیا کہ کوئی جلسہ تھا یہاں، تو بڑے حیران ہو کر بڑے اپراٹ کے ساتھ اس نے کہا کون سا جلسہ؟ اس نے ہمارے سلوار قمیض اور یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ نہیں یہ پاکستانی ہے۔ میں نے کہا یہ نماز کے لیے جگہ نہیں ملی ہمیں۔ کہنے لگا یہ جلسہ ہر روز ہوتا ہے، آپ کی اپنی مسجد کے اندر جو اسلامی ملک کہلاتا ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کر یہاں کا قرآن ٹولہ کہتا ہے پاکستان اسلامی ملک ہے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ اسلامی ملک نہیں ہے۔ آپ کسی بھی پہلو سے اس کا جائزہ لے لیں، یہ پاکستان اسلامی ملک، مسلمان ضرور ہیں یہاں، مختلف مسلمان بھی ہیں، جیسے آپ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے، اس طرح اور بے شمار، لیکن یہ کہ پورا ملک اسلامی ہے بالکل غلط بات۔ یہاں کی شادی بیاہ کے حالات معلوم آپ نے دیکھے، مسلمانوں کی شادیاں اس طرح انداز سے ہوتی ہیں جیسے کہ یہاں کے مسلمانوں کی ہوتی ہیں۔ ہمارے کالجوں یونیورسٹیوں کے اندر یا عام بازاروں کے اندر ہماری مسلمان خواتین، میں کافر نہیں کہتا ان کو لیکن گمراہ ضرور کہوں گا، سر پر دوپٹہ نام کوئی چیز ہوتی ہے ان کے، جوان لڑکیاں ہیں، ماں باپ کے ساتھ چل رہے ہیں، دوپٹہ نام کی کوئی چیز بھی نہیں، بعض نے تو اب چادریں اس طرح ایک سائڈ پر لٹکا رکھی ہوتی ہیں۔ کالجوں کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ آپ حضرات بہتر جانتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمان رہتے ہیں یہاں، لیکن اسلامی ملک نہیں ہے یہ۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں کا اوپر والی سطح پر بیٹھنے والا طبقہ جو منافقین کا ہے تو اس میں شاید کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور دوسرا پڑوس میں ایک ملک ہے وہ آپ جانتے ہی ہیں، افغانستان کا نام نہیں لے رہا ہوں، ایران کا نام لے رہا ہوں۔ وہ اپنے طور پر اپنے آپ مسلمان کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا تھا وہ اسلام ان کا نہیں ہے۔ جس ملک میں اللہ کے پاک پیغمبر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی تنقیص توہین ہوتی ہو وہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے۔ البتہ یہ کہہ سکتے ہیں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے، 30-40 سال زیادہ عرصہ گزار کر کبھی روس کے ساتھ جنگ اور کبھی امریکہ کے 44 ملکوں کے ساتھ جنگ کر کے بھی جو لوگ اللہ نے ان کو کامیابی دی، اور اب بھی وہاں کا جو حکمران طبقہ ہے آپ دیکھتے ہیں
ہر ایک کی داڑھی ہے، ہر ایک کے سر پر پگڑی ہے، اور ہر ایک نمازی ہے. اور وہ افغانستان ہے. ہمارے پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں نے ان کے ساتھ حالات خراب کیے، جو کچھ بھی کیے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن وہاں کی حکومت اسلامی ہے. مسلمانوں کی حکومت، وہاں 99% مسلمان ہیں. 1994 یا اس کے لگ بھگ جب بہت سارے مجاہدین کامیاب ہوئے تھے تو ہم پاکستان سے کوئی 150 علماء ان کو مبارکباد دینے کے لیے بسوں کے ذریعے سے تورخم بارڈر کے ذریعے گئے تھے. مجھے بھی ساتھ شامل کر لیا. ہوں تو میں علماء کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، لیکن بہرحال مجھے ساتھ لے گئے اور راستے کے سارے مناظر میں نہیں آپ کو تفصیل بیان کر سکتا. افغانستان پہنچ کر ایک پہاڑی علاقے پر ایک ہوٹل ہے انٹر کانٹیننٹل، وہاں علماء کو ٹھہرایا. ہر کمرے کے اندر 2 عالم. میں جس کمرے میں تھا میرے ساتھ بھی ایک عالم تھے، مولانا سجاد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے انسان تھے خدا کی قسم. ان کی طبیعت خراب ہو گئی. رات کو ان کا پیشاب بند ہو گیا. بار بار اٹھتے رہے، مجھے نہیں بتایا انہوں نے. تو تقریباً سحری کا وقت تھا تو کہنے لگا قاضی صاحب طبیعت خراب ہو گئی ہے. میں ایک دم اٹھ گیا. حضرت میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتے پیشاب بند ہے. خیر فوراً طور پر میں نے ریسیپشن پر رابطہ کیا. میں نے کہا اس طرح ہمارے کمرے میں ایک بزرگ عالم دین ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. تو انہوں نے فوری طور پر سیکیورٹی کا انتظام کیا، کیونکہ ہمیں پہنچتے کیا تھا کہ آج خود نہیں نکلنا باہر. ابھی ایسے درندے موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کے جو مہمان آئیں گے ان کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں. خیر مختصر یہ کہ نماز ہم نے جیسے پڑھی تو نیچے اترے سیکیورٹی کے انتظام کے ساتھ. وہاں کے جو منتظمین ہیں، میں بھی ساتھ تھا. سجاد بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو وہاں لے گئے. ایک ڈاکٹر صاحب جو بالکل سول لباس کے اندر تھے، خدا کی قسم میں نے ایسے ڈاکٹر نہیں دیکھے. دیکھتے ہی انہوں نے سب سے پہلے سجاد بخاری کے ہاتھوں کو چوما. خدا کی قسم ان کے ماتھوں کو چوما. اجنبی تھے یہ، انہوں کو کیا پتا یہ آدمی کیسا ہے. لیکن جو معتبر ڈاکٹر تھا پھر مجھے کہنے لگے، اور میرے ساتھ شاید کوئی اور تھا، کہ آپ چلے جائیں. اب یہ ہمارے مہمان ہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو کر آپ کے پاس پہنچائیں گے. ویسا ہی ہوا. وہ ادب جو وہاں میں نے دیکھا، میں نے خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہاں نہیں دیکھا. میں اسی ملک میں رہتا ہوں. بڑے بڑے دوست احباب ڈاکٹر بھی ہمارے ساتھی ہیں، دوست ہیں، لیکن وہ احترام، وہ ادب جو وہاں میں نے دیکھا وہ نہیں دیکھا. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ حضرات کو اتفاق ہو یا نہیں، کہ ہمارے بر صغیر کے اندر انڈیا، پاکستان، ایران، افغانستان میں صرف افغانستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مسلمانوں کی حکمرانی ہے. کمیاں ہوتی ہیں ہر جگہ. 40 سال سے زیادہ انہوں نے دشمنوں کے ساتھ جنگ کی ہے. پہلے روس کے ساتھ اور اس کے بعد امریکہ کے ساتھ. آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ 44 ملکوں سمیت جنگ کرتا رہا، لیکن بالآخر اللہ پاک نے ذلیل و خوار کر کے اس کو نکالا یہاں. اور اب بھی دعا کریں خدا اس کو ہمیشہ ہی ذلیل و خوار کرے. آپ نے اخبار میں آج پڑھا ہوگا کہ وہ لعنتی ٹرمپ کیا بلا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو فلسطینیوں کا علاقہ ہے اس کو مسلمانوں کے قبضے میں نہیں دینے دینا. اگرچہ بعض عرب ملکوں نے اسی مخالفت بھی کی ہے، بعض یورپی ملکوں نے بھی کی ہے، لیکن بہرحال اس کو اپنی جو شیطانی غلبہ ہے اس کی بنا پر اس کو زوم ہے کہ میں جو کہوں گا وہ ایسا ہوگا. اللہ سے دعا کریں گے خدا ان کے تمام عزائم کو مٹی ملا کر رکھ دے.
اللہ ان پر اپنا قہر و غضب نازل کرے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اس پاکستان کے اندر بھی صحابہ کے دشمن موجود ہیں۔ ہندوستان تو خیر ہندوؤں کا ملک ہے، میں اس پر کیا تبصرہ کر سکتا ہوں۔ افغانستان میں بھی ہوں گے یقیناً، لیکن وہاں کی حکومت مسلمانوں کی ہے، وہ خالص رأس العقیدہ مسلمان ہے۔ اس وقت ضروری ہے کہ یہاں ہر عالم اپنی تقریر کے ذریعے سے، اپنی تحریر کے ذریعے سے صحابہ کرام کی عظمت کا نقشہ مسلمانوں کے دلوں میں بٹھائے۔ اور میں آپ حضرات سب سے درخواست کرتا ہوں، ہم سب نے چلے جانا ہے۔ ایک دن آئے گا اس مسجد کے اندر ہم میں سے پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، لیکن صحابہ کی محبت اور عظمت کو کبھی کبھی بھی دل سے نہ نکالیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل میں سجا دیا ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اے میرے نبی کے ساتھیوں صحابہ، کفر، فسوق اور عصیان، معصیت کو تمہاری نظروں کے اندر ناپسندیدہ کر دیا، اور اللہ نے آخر میں بول اولئک هم الراشدون، صحابہ سب راشد ہیں، صحابہ سب راشد ہیں۔ ابھی جو آیت میں پڑھی تھی رحماء بینہم، آپس میں مہربان ہیں، پیار کرنے والے ہیں، رحم دل ہیں۔ صحابہ کے بارے میں کسی بھی کتاب کے اندر، کوئی کتاب بھی حدیث کی چاہے کتنی بڑی کتاب بھی ہو، اگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ وہ فلاں فلاں کے خلاف ایسے ہوتا، اس کو چھوڑ دیا جائے، خدا کے قرآن کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ کتاب کوئی بھی ہے انسان کی لکھی ہوئی ہے، اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا اولئک هم الراشدون، یہ سب ہدایت والے ہیں۔ قرآن نے فیصلہ کر دیا اولئک المؤمنون حقا، پکے ایمان والے، ان کے ایمان پر اللہ نے مہر لگا دی، اور اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا رحماء بینہم، یہ آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ اللہ کی بات کو رد کر سکتا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، اور اللہ مجھے اور آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بھی اسی جذبے سے سرشار کرے کہ ہم جہاں اللہ کے نبی کے ساتھ پیار کرتے رہیں، اور ہماری نسلیں بھی اس طرح نبی کی پاکیزہ تیار کردہ جماعت کے ساتھ بھی ہم پیار کرنے والے ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا میرے مشن میں 3 باتیں ہیں، ایک اللہ کی توحید کا مسئلہ، دوسرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی صداقت، آپ کی ختم نبوت اور سعادت، اور تیسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام۔ اس کے علاوہ میرا مشن نہیں۔ سب بزرگوں کو مانتا ہوں، سب بزرگوں کی جوتیوں کا اپنے سر کا تاج مانتا ہوں، لیکن میرے مشن کے اندر یہ 3 باتیں ہیں۔ اللہ مجھے اس پر قائم رکھے، اور آپ کو بھی اپنی رحمتوں کے ساتھ ان نعمتوں سے نوازے، اور آپ کی نسلوں کو بھی۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ اس درمیانی عرصے پچھلے جمعے سے طبیعت میری خراب ہی رہی ہے، تو ذہن بالکل عجیب سا تھا، کیا کہوں اور کیا نہ کہوں۔ اچانک پھر دل میں خیال آیا کہ صحابہ کرام جو ہیں ان کے بارے میں اس وقت پاکستان کے اندر بہت بری حالات ہیں، بہت برے حالات ہیں۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو اور آپ کی نسلوں کو، آپ کے گھرانوں کو محفوظ فرمائے، لیکن اس ملک کے اندر ایسے لوگ صاحب اقتدار بنائے گئے ہیں، اقتدار کی کرسیوں پر ایسے لوگوں کو بٹھایا گیا ہے اور اب بھی ہیں کہ جو کسی صورت کے اندر صحابہ کرام کی محبت اور عظمت مسلمانوں کے دلوں میں نہیں بیٹھنے دیتے۔ کوئی کوشش بھی ایسی ضرور کریں گے کہ جس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دل سے صحابہ کی محبت نکل جائے۔ میں اب نام نہیں لوں گا کیونکہ مجھے مقصد نہیں کسی کی تحقیر اور تذلیل کرنے کا، لیکن آپ حضرات کو متوجہ ضرور کروں گا کہ آپ اس کو سوچیں، آپ سوچیں
موجودہ جو ہمارا ارباب اقتدار کا طبقہ ہے، ہم اچھا بھی سمجھتے ہیں ان کو، لیکن ان کو صحابہ کرام کی عظمت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ان دونوں چیزوں سے کوئی غرض بھی نہیں۔ آپ اچھی طرح جان چکے ہیں اس ملک کے اقتدار کی کرسی پر ایسا شخص رہا ہے، اب بھی ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ پھر چلے جاؤں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے، جس کے خاندان کے لوگ سارے کے سارے مرزا غلام احمد قادیانی دجال کے پیروکار رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ختم نبوت کا مسئلہ ہوا تو اخباروں کے اندر بڑی بڑی سرخیاں لگی تھیں، تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے۔ تو اس وقت دو صورتیں ہیں، اقتدار کے اندر، اقتدار سے باہر دو طبقے ہیں، ختم نبوت کا منکر اور صحابہ کرام کے دشمن۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہماری نسلوں کے اندر ہدایت اور خیر کے سلسلے جاری رکھے، اللہ ارتداد سے محفوظ رکھے۔ ہم رہیں گے نہیں رہیں گے، لیکن ہماری نسلیں کم از کم ہم اگر کوشش کر جائیں گے تو ایمان پر قائم رہیں گی، ورنہ کفر کی قوتیں جو ان کو دار اسلام سے نکالنے کے لیے ہر کو تدبیر کر رہی ہیں۔ اور آپ حضرات پڑھے لکھے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اخبارات بھی پڑھتے ہوں گے، بہت عجیب صورتحال ہے۔ میں تو ایک طالب علمانہ حیثیت سے ہر وقت اس پر سوچتا رہتا ہوں، تحریریں پڑھتا ہوں، تو مجھے بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے کہ یا اللہ ہماری زندگی کے اندر ایسا کوئی نہ ہو کہ صحابہ کرام کے خلاف انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اندیشہ ہے اور اللہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ بھی آمین کہیں، اندیشہ ہے کہ منکرین ختم نبوت اس ملک کے اقتدار پر قابض ہو جائیں گے، صحابہ کرام کے دشمن اس ملک کے اقتدار پر قابض رہیں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ خدا بند قدوس اپنے رحمت کے ساتھ ان سب عزائم کو مٹی میں لا کر رکھ دے۔ ہونا وہی ہے جو میرا رب چاہے گا، ہونا وہی جو میرا رب چاہے گا، لیکن ہم اپنے طور پر اپنی تدبیریں، اپنی کوششیں جو ہیں اس پر صرف کر دیں، اپنی نسلوں، اپنے بچوں کو، اپنے متعلقین کو بچائیں، ان کے دل کے اندر ہر وقت صحابہ کی محبت ڈالیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا مسئلہ ان کو سمجھائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، قیامت تک آپ کی نبوت ہی چلے گی اور نبی کسی نے آنا ہی نہیں۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی دجال سمیت، وہ مرتد ہیں، کافر ہیں، دجال ہیں، کذاب ہیں، اور جو ان کو نبی مانتا ہے وہ بھی مرتد ہے، کذاب ہے، دجال ہے۔ یہ ہمارے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کو بچانے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے۔ ان دو چیزوں پر میں آپ حضرات کو توجہ دلاؤں گا کہ ہر وقت اپنی سوچ اور فکر کو اس طرف رکھیں کہ آپ کے متعلقین میں، آپ کے جاننے والوں میں کوئی مرتد نہ ہو، کوئی قادیانی نہ ہو، کذاب کی امت میں سے نہ ہو، اس کے پیروکاروں میں سے نہ ہو۔ اور دوسری بات ہے کہ صحابہ کرام کی محبت کو اسی طریقے سے جس طرح ایک شریف انسان اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ صحابہ کی محبت کے دل میں ہو۔ میں اپنا دل نکال کر کسی کو دکھا نہیں سکتا کہ اندر میرے دل کی کیفیت کیا ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اس وقت جن کے ہاتھوں میں اقتدار ہے وہ کیا کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بات میں اس پر اشارہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ آپ نے تحریروں کے اندر کہیں پڑھا ہو خوارج، خارجی، واحد اس کا خارجی ہے، جمع خوارج ہے۔ یہ پتہ ہے خوارج کسے کہتے ہیں؟
یاد رکھیں خارجی اس شخص کو کہا جاتا تھا اور ہوتا ہے کہ جو ہر صحابی کا دشمن ہو، جو حضرت عثمان کا بھی دشمن ہو، حضرت علی کا بھی دشمن ہو، ابوبکر صدیق کا بھی دشمن ہو، فاروق اعظم کا دشمن، ہر صحابی کا دشمن، اس کو خارجی کہا جاتا ہے۔ تھے اس زمانے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا خارجی ہی تھا لعنتی۔ ایک دو اور صحابہ ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اتفاق سے وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو جو ہر صحابی کو کافر کہے، ہر صحابی کو برا کہے، وہ خارجی ہوتا۔ لیکن کچھ صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے والا، کچھ سے محبت نہ کرنے والا ہو تو وہ مسلمان بھی ہوتا ہے محبت کرنے والا، اور جو صحابہ کرام کی توہین تنقید کرنے وہ رافضی ہوتا ہے۔ یہ فرق سمجھیں۔ خارجی اس کو کہتے ہیں جو سارے صحابہ کے ساتھ دشمنی کریں۔ تو پہلے افغانستان سے جو حملے ہوتے تھے یا نہیں تھے، ٹی ٹی پی کہا جاتے تھے، آپ سمجھتے ہیں؟ اب ان کا نام خوارج رکھ دیا۔ اگر وہ ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان تھے، مسلمان تھے، وہ اگر مخالف تھے کسی کے، وہ مخالفت ہونا یا وہ حرکتیں غلط اس کی تائید نہیں کی جا سکتی، تھے مسلمان، لیکن اب ان کا نام خارجی رکھ دیا گیا، اور عام آدمی کو تو کچھ پتہ نہیں خارجی کیسے کہتے ہیں۔ اور ہمارے جو اخبار نویس ہیں ان کو بھی لکھنا نہیں آتا، ان کو بھی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں اس ملک کے اندر خارجی میری معلومات کے تو اب تک نہیں، یعنی سب صحابہ کرام کو مرتد اور کافر سمجھے وہ خارجی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ بدبخت ضرور ہیں جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو صحابہ کرام کی عظمت کے قائل ہیں، وہ رافضی ان میں سے تو ہو سکتا ہے لیکن خارجی کو نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا کریں اللہ صحابہ کی سچی محبت ہم سب کے دلوں کے اندر رکھے، ہماری نسلوں کے اندر ہدایت کے سلسلے جاری و ساری رکھے، اور زندگی کسی موڑ پر بھی، کسی بھی موڑ پر بھی، ہاں یا اللہ ہم سے ایسا کام نہ کرانا، ایسی سوچ نہ دینا کہ جو تجھے ناپسند ہو، ایسا کام جو تجھے ناپسند ہو، ایسی سوچ ہماری نہ بنانا جو تجھے ناپسند ہو۔ یا اللہ ہمیں بھی اور ہماری نسلوں کو، ہماری بیوی بچوں کو، خواتین کو، ہمارے دوست احباب کو، یا اللہ سب کو ہدایت پر قائم رکھ، صحابہ کی سچی محبت دل میں رکھ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں رکھ، اللہ کی توحید کے نظریے پر قائم رکھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔